عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گھوڑوں کی جنہیں جہاد کے لیے تیار کیا گیا تھا مقام خفیہ سے دوڑ کرائی۔ اس دوڑ کی حد ثنیۃ الوداع تھی، اور جو گھوڑے ابھی تیار نہیں ہوئے تھے ان کی دوڑ ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک کرائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس گھوڑ دوڑ میں شرکت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 420۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے رقم آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے مسجد میں ڈال دو، اور یہ رقم اس تمام رقم سے زیادہ تھی جو اب تک آپ کی خدمت میں آ چکی تھی۔ پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو آ کر مال رقم کے پاس بیٹھ گئی اور اسے تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ اس وقت جسے بھی آپ دیکھتے اسے عطا فرما دیتے۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بھی عطا کیجیے، کیونکہ میں نے غزوہ بدر میں اپنا فدیہ دیا تھا، اور عقیل کا بھی اس لیے میں زیر بار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے لیجئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے میں روپیہ بھر لیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ نہ اٹھا سکے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کسی کو فرمائیے کہ وہ اٹھانے میں میری مدد کرے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجئے۔ آپ نے اس پر بھی انکار کیا۔ تب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے تھوڑا سا گرا دیا اور باقی کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی نہ اٹھا سکے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو میری مدد کرنے کا حکم دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اٹھوا دیجیے، لیکن آپ نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب انہوں نے اس میں سے تھوڑا سا روپیہ گرا دیا اور اسے اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس حرص پر اتنا تعجب ہوا کہ آپ اس وقت تک ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ ہماری نظروں سے غائب نہیں ہو گئے، اور آپ بھی وہاں سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کہ ایک چونی بھی باقی رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 421۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں پایا۔ آپ کے پاس اور بھی کئی لوگ تھے۔ میں کھڑا ہو گیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھ کو ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تب آپ نے اپنے قریب موجود لوگوں سے فرمایا چلو۔ سب حضرات چلنے لگے اور میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 422۔ ابن شہاب نے سہل بن سعدی سے روایت کیا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں فرمائیے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو بدفعلی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، کیا اسے مار ڈالے؟ آخر اس مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں لعان کیا اور اس وقت میں موجود تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 423۔ ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا، انہوں نے محمود بن ربیع سے، انہوں نے عتبان بن مالک سے جو نابینا تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے گھر میں کہاں پسند کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ عتبان نے بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 424۔ عقیل نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ مجھے محمود بن ربیع انصاری نے کہ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور غزوہ بدر کے حاضر ہونے والوں میں سے تھے،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میری بینائی میں کچھ فرق آ گیا ہے اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو نماز پڑھایا کرتا ہوں، لیکن جب برسات کا موسم آتا ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے وہ بھر جاتی ہے اور بہنے لگ جاتی ہے، اور میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے مسجد تک نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھ دیں تاکہ میں اسے نماز کی جگہ بنا لوں۔ راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبان سے فرمایا، انشاءاللہ تعالی میں تمہاری اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عتبان نے کہا کہ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دن چڑھا تو دونوں تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اجازت دے دی۔ جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے بھی نہیں اور پوچھا کہ تم اپنے گھر کے کس حصہ میں مجھ سے نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے ہو؟ عتبان نے کہا کہ میں نے گھر میں ایک کونے کی طرف اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئی اور تکبیر کہی۔ ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور صف باندھی۔ پس آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھائی، پھر سلام پھیرا۔ عتبان نے کہا، ہم نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکا اور آپ کی خدمت میں حلیم پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عتبان نے کہا کہ محلہ والوں کا ایک مجمع گھر میں لگ گیا اور مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ مالک بن دخشن، یا یہ کہا کہ ابن دخشن دکھائی نہیں دیتا۔ اس پر کسی دوسرے نے کہا کہ وہ تو منافق ہے جسے خدا اور رسول سے کوئی محبت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ایسا مت کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مقصود خالص خدا کی رضامندی حاصل کرنا ہے؟ تب منافقت کا الزام لگانے والا بولا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، ہم تو بظاہر اس کی توجہات اور دوستی منافقوں ہی کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کہنے والے پر اگر اس کا مقصد خالص خدا کی رضا حاصل کرنا ہو دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ پھر میں نے بھی محمود سے سن کر حسین بن محمد انصاری سے جو بنو سالم کے شریف لوگوں میں سے ہیں اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ محمود سچا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 425۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے، طہارت کے وقت بھی، کنگھا کرنے اور جوتا پہننے میں بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 426۔